کوئی حل نہیں ممکن جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر نہ لائیں. سٹیک ہولڈرز، زمانی نہیں، مہرے نہیں، پپٹس نہیں، سٹیک ہولڈرز. اور اس وقت دو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک عمران خان، کیونکہ اس کو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے. یہ فارم 47 والا مینڈیٹ نہیں ہے، مگر ان کو بھی اگر کوئی لوگ مینڈیٹ دے دیں کہ بھئی جو تم کرو گے بات اس کے اوپر ہم بھی کھڑے رہیں گے، تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں. مگر سٹیک ہولڈرز ٹیبل پر نہیں ہو تو فیصلہ نہیں ہوگا. مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، وہ تو سب سے بری مثال ہے. یہ پاکستان خدا نہ خواستہ، میں کلیم کرنا چاہتا ہوں، یہ پاکستان ٹوٹ نہیں سکتا، توڑنے نہیں دیں گے. جو توڑنے آئے گا اس کے ہاتھ توڑیں گے، ہم توڑیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مڑ مڑ کر یہ کہتے ہیں جی پاکستان توڑنا. یہ ولی خان بیچارے یہاں حیدرآباد جیل میں تھے. حیدرآباد جیل میں ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا، اور اس غداری کے جیل کے مقدمے میں انہوں نے 40 پیج کی ایک رپورٹ لکھی، اپنی گواہی دی، اور اس کے اندر کہا کہ جی ہم پاکستان کے غدار نہیں ہیں، ہم پاکستان کے بچانے والوں میں سے ہیں. فیض احمد فیض حیدرآباد جیل میں گرفتار تھے، ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا. یہ تو بڑا خوش ہے. مولانا مودودی کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا، پتہ نہیں کس کے اوپر، یہ عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ. ایک ہی منطق رہ جاتی ہے کہ تم ملک اور قوم کے غدار ہو. اور کون سی آئیڈیالوجی جو آپ نے اپنے ذہن میں بنا لی ہے اس آئیڈیالوجی کے غدار ہو. کبھی آپ کو 9 میں مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے، اب آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ مل گئی ہے کھیلنے کے لیے. کوئی حد ہے یار. کیا عمران خان نے کہا ہے؟ عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لو. آپ کی حکومت کی رپورٹ ہے، وہ عمران خان نے کہا پڑھ لو. کیا اس نے غداری کی؟ اس کے اوپر غداری کا سائفر میں اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا ہے. آپ سب وکیل ہیں. یہ بتائیے، منسٹر عہدہ حلف اٹھاتے ہیں. کیا اٹھاتے ہیں منسٹر؟ حلف اٹھاتے ہیں کہ جی اگر مجھے کوئی راز کی بات پتہ چلے میں پبلک نہیں کروں گا بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے. بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے. پرائم منسٹر کیا حلف اٹھاتا ہے کہ جو چیزیں مجھے پتہ چلیں گی وہ میں عوام کو وہ بات بتاؤں گا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے فائدہ ہوگا، عوام کے حق میں. میں سمجھتا ہوں. کوئی سیکشن آفیسر نہیں، کوئی فارن منسٹری نہیں، کوئی سیکرٹری نہیں. یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے. اور اگر عمران خان نے فیصلہ کیا کہ کوئی بات کہنی ہے تو اس نے حلف اٹھایا ہے کہ میں کہوں گا. اس حلف کے اوپر آپ نے سائفر کیس کیا ہوا ہے اس کے اوپر. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے ہتھ کنڈوں کے بعد پہلی بات میں نے آتی تھی کہ اسٹیک ہولڈر، کوئی ڈائلاگ ملک کے اندر بہتری نہیں آئے گی جب تک بات نہیں کرو گے. یہ کیا ضد ہے کہ نہ درگزر کر پاتے ہو اور کہتے ہو کہ معافی مانگ لو. اچھا اتنا ہی بڑا معاملہ ہے تو ملک کو تو تباہ مت کرو. اگر معاملہ صرف معافی کا ہی ہے، میرا منطق ہے، معاملہ اگر صرف معافی کا ہے تو معیشت تباہ کر دو گے تم معافی کے چکر میں. تم ملک کو تباہ کر دو گے. غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس کو تباہ کر دو گے کیونکہ معافی نہیں مانگی. یہ اپنی انا کہاں پہنچ گئی ہے کہ صرف معافی. دوسرے یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی بیلکنی پر جائے، آدمی پرندوں کی طرح برڈز آئی ویو لے کے حالات کیا ہیں. اتنی جسارت تو کرو، اتنی عقل کا استعمال تو کرو کہ اوپر سے دیکھو تو صحیح کہ حالات کیا ہیں، پڑوسی کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے، کتنی آپ کی بدنامی ہے. اور آپ گھوم کر یہ بات کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہائیبرڈ جمہوریت. ہمارا وزیر اعظم ایک بنا کاکڑ. بھائی جان ذرا سا 1 منٹ تھوڑی سی خاموشی، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کروں گا 3 منٹ بعد، ہے نا. تو وزیر اعظم بنا، وہ دنیا میں جا کر کہتا رہا کہ جی ہم ہائیبرڈ حکومت، ہم جمہوریت نہیں ہیں. بڑے فخر سے کہتا تھا یار میرے ملک کو بدنامی کیا چلے گئے. ہر جگہ بیٹھ کر کہتا تھا یہ ہائیبرڈ حکومت ہے، ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں. کیا اسکندر مرزا صاحب کی کتاب چھپی ہے ابھی خاور مہدی صاحب نے، اس میں اسکندر مرزا کہتا ہے 58 میں جب یہ صدر بنتے ہی پہلے دن دوسرے دن انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا جی یہ ملک جمہوریت کے قابل نہیں ہے. کیوں جمہوریت کے قابل نہیں ہے؟ کیونکہ ان پڑھ ہیں. پہلے ہم چلائیں گے، اس کے بعد جب یہ سمجھ لیں گے تب جمہوریت آئے گی. اچھا اب تک آپ نے کیا کیا؟ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے باہر ہیں اسکولوں کے، آپ نے پڑھنے بھی نہیں دینا تاکہ جمہوریت آپ کی منطق سے جمہوریت کبھی آئے نا. تو لہذا میں کہتا ہوں برڈ آئی ویو، ذرا سے اوپر ہو کر سوچیں. تو تیسرے یہ کہ ماضی سے سیکھیں. اپنے کسی کو تو کہیں کہ ماضی پڑھ لے، اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو کسی کو کہہ دو بھائی کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو مجھ کو. یہ تو ہو سکتا ہے نا، کتاب پڑھ کر خلاصہ بتا دو. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ملک کے دفاع کے اندر مصروف ہوں، کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو. وہ بھی تیار نہیں آپ. تیسری بات یہ کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک ڈیفینیشن اپنے متعلق ہے اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم آپٹیمسٹ ہیں، ہم کبھی پیسمسٹ نہیں ہوئے. مگر اس وقت میں قیادت سے یہ اپیل کرتا ہوں، کہاں گئے علی محمد خان صاحب، یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، میں قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس آپٹیمزم کے بیچ میں ایک پاسبلسٹ بنے، پاسبلٹیز کے اوپر توجہ دیں کہ کہاں سے راستے ملیں گے اور کہاں سے ہوگا. بغیر ریزسٹنس کے نہیں ہوگا، یہ مجھے معلوم ہے. محنت کیے بغیر نہیں ہوگا.
इसके बगैर नहीं होगा कि आप तैयार हो जाएं रूल ऑफ लॉ के लिए। ये रूल ऑफ लॉ की जद्दोजहद नई नहीं है, सुकरात के ज़माने से, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक चल रही है। आपका फ़र्ज बनता है। तो 5वें ये कि पोलराइजेशन ख़त्म करेगा, कौन ख़त्म करेगा? इमरान खान ने पोलराइज नहीं किया है। ये चोर एक तरफ, ये बदमाश एक तरफ, ये गासिब एक तरफ, ये जुल्म करने वाले एक तरफ, ये जालिम एक तरफ, और एक तरफ कौम है। पोलराइजेशन उस एलीट कैप्चर की वजह से हुआ है जो क्रीम खाती रही है और गरीब को कुछ नहीं मिला, और IMF के हथकंडों में फिर अब फंसेंगे हम। तो लिहाजा पोलराइजेशन खत्म करें, कौन करेगा? आप ही की तरफ से होगा। तीसरे ये कि जज्बात को छोड़ें। मैं कुरान से गवाही दे चुका हूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से गवाही दे चुका हूं कि अगर मसला फंस गया है तो दरगुजर करके आगे निकलो। कौम का मामला है यार, कौम को क्यों टांग रहे हो तुम? कौम का मामला है, दरगुजर करो। सिर्फ माफी का ही मामला है ना, अना का मामला है। आगे चलो, माफी करो, दरगुजर करो, जो करना है करो, मगर जोड़कर चलो। मईशत बेहतर नहीं होगी बगैर अवाम के मैंडेट के। आपने देख लिया कि आजाद कश्मीर में क्या हुआ। आपने देख लिया कि वही चोरों को दोबारा ट्राई करते जाओ, पहली ट्राई, दूसरी ट्राई और तीसरी ट्राई, तो मामला सही नहीं होंगे। और फिर आखिरी चीज मेरी मशवरे की है, और कोई काश ये मेरी तकरीर उन तक पहुंचा दे कि फिर आखिर में फिर जूम इन करो। मैंने कहा था ऊपर जाओ, ऊपर से देखो, इन चीजों स्टेक होल्डर्स को बुलाओ, सारी चीजें सीखो, फिर जूम इन करो कि कहां से मामला ठीक होगा और उसके ऊपर अमल करो। तो लिहाजा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक कैफियत यह है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू द नेगोशिएटेड सेटलमेंट क्या होगा और वर्स्ट ऑल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड सेटलमेंट क्या हो सकते हैं। वर्स्ट ऑल्टरनेटिव में मुल्क का हाल बहुत खराब है, गुर्बत बहुत बढ़ी हुई है, कुछ भी हो सकता है। आर्मी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है करंट क़यादत ने, आर्मी मेरी भी है। शोहदा को आपको यकीन दिलाता हूं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आरिफ अलवी, इमरान खान का सिपाही, जब प्रेसिडेंसी में था तो मैं आपसे कसम खा के कहता हूं कि हर शहीद के घर पर मैं तो गया या फोन किया, हर शहीद के, लोग जानते हैं, सैकड़ों को मैंने फोन किया। उनकी बीवियों के साथ, शहीदा की बीवी अगर फोन पर बात करती थी तो वो रोती थी और मैं रोता था। अगर माँ बात करती थी, माँ रोती थी तो मैं रोता था। तो ये ठेकेदारी शहीदों की कैसे अचानक एक हाथ में चली गई? हम हैं जो शहीदों की कदर करते हैं, सबकी हम कदर करेंगे। और आखिर के अंदर मैं चाहता हूं कि एक चीज पर आप मुत्तफिक हो जाएं और मेरे साथ साथ इस गुफ्तगू के अंदर इसको क्लोज करें। मैंने आपको मसाइल बताए, मैंने आपको इश्यूज बताए, मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम इंसाफ चाहते हैं, मगर मैं क्लोज करना चाहता हूं कि कानून की हुक्मरानी कायम करो। पहली डिमांड, कानून की हुक्मरानी कायम करो। मेरे साथ कहें, कानून की हुक्मरानी कायम करो, कानून की हुक्मरानी कायम करो। इमरान खान को रिहा करो। ये दूसरी डिमांड, कानून की हुक्मरानी कायम करो, इमरान खान को रिहा करो। और तीसरी बात क्या है, क्योंकि रास्ता कहां से मिलेगा? मैंडेट वापस करो। कोई चारा नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं, मुल्क को बचाना है, यही रास्ता है। ये कम अक्ली की बातें हैं कि बात ना करो, बात करने के लिए नफरें। मैंने तो कई जगह पर यह कहा कि अगर मेरा जाती मामला होता तो मैं कहता नहीं बात करनी, नहीं बात करो। ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क के लिए तो मैं जिल्लत अख्तियार करूं, मेरे साथ जो कुछ भी हो, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। कुछ नहीं बिगड़ा बहुत कुछ है, मगर ये रोने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ये कहा था कि चोरी चकारी की राख पर हम नहीं इमारत कायम कर देंगे। तुम जुल्म और ज्यादती करो, उसके बावजूद हम इंसाफ का निजाम लेकर आएंगे। इमरान खान बदला लेने वाला नहीं है, इमरान खान खड़ा है, वो किसी के साथ कोई डील नहीं करेगा जब तक कौम का मैंडेट वापस नहीं मिल जाता। तो इमरान खान को